السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ چکن ریپ کی ریسپی شیئر کروں گی۔ رمضان میں چونکہ روٹی کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، تو اس طرح کی جو چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں۔ تو آج میں بہت ہی مزے کا چکن ریپ آپ کو بنانا سکھاؤں گی۔ یہ جتنا بنانے میں مزہ آتا ہے اتنا ہی کھانے میں مزہ آتا ہے، تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہے۔ تو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ میں ساری چیزیں بتاؤں گی۔ تو یہ 2 کپ جو ہے وہ میں نے میدے کے لے لیے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ میں نے ایسٹ ہے جو ڈالا ہے، جس کو خمیر بولتے ہیں، یہ ½ ٹیبل اسپون میں نے ڈالا ہے۔ اس سے ہماری جو ڈو ہے وہ بہت ہی سافٹ بنتی ہے۔ یہ کوکنگ آئل، نمک اور تھوڑی سی چینی، آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ہے اور آدھا ہی اس کے اندر چینی ڈالی ہے۔ چینی، نمک اور دہی سے نا ہماری ڈو جو ہے نا وہ بہت اچھی بنتی ہے اور اس میں فلیور بڑا اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ نیم گرم پانی سے نا اس کو آہستہ آہستہ گوندھ لینا ہے۔ تو یہ ڈو جتنی اچھی ہماری گوندھ جائے گی نا اتنے ہی اچھی سافٹ ہماری جو روٹی ہے نا وہ بنے گی۔ تو تقریباً اس کو 5 منٹ ڈو کو گوندھتے رہنا ہے۔ تو اس طرح پانی نہیں لگانا، آہستہ آہستہ، چونکہ اس کے اندر گھی ڈالا ہوا ہے نا تو یہ چپکے گی نہیں، یہ آسانی سے اٹھ جائے گی۔ اور اس کو 5 منٹ گوندھ کے اسٹے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ تو یہ گول گول کر کے اس کو میں رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ جب تک ڈبل نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو یوز نہیں کرنا، تب ہمارے اچھے سے رائس ہو جائے گا۔ تو اس کو رکھ دینا ہے ایسے رائس ہونے کے لیے۔ تو اب اس کی جو فلنگ ہے وہ میں تیار کر لوں گی۔ اس کے لیے میں نے تھوڑا سا 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈالا تھا اور لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو لائٹ براؤن کیا ہے۔ لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز ڈالا ہے۔ پیاز کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے، نہ اس کا کلر لینا ہے، بس اس کو تھوڑا سا ہی اس کے اندر مکس کرنا ہے۔ تو پھر یہ چکن ڈال کے اس کو اچھے سے پکانا ہے۔ جب یہ گھی چھوڑ دے، اس کا پانی ختم ہو جائے اندر سے، تو تب یہ کوک ہو جائے گا۔ تو اب یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پھول کے ڈبل ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسٹے دینے سے یہ بہت اچھا ہو گیا ہے، سافٹ۔ اب اس کی جو ریپ ہے وہ بہت ہی اچھے بنیں گے۔ یہ اس کو میں تھوڑا سا پھر گوندوں گی تاکہ جو پہلی والی حالت ہے نا اس میں آ جائے۔ تو اس کے بعد اس کے پیڑے بنا لینے ہیں۔ پیڑے نہ بہت زیادہ بڑے بنانے ہیں نہ بہت ہی چھوٹے بنانے ہیں، نارمل سائز کے بنانے ہیں تاکہ ہمارا ریپ جو ہے نا وہ میڈیم سائز کا بنے۔ تو پیڑے جو بنانے ہیں وہ اتنے مطلب پاس پاس نہیں رکھنے ہیں، اس کو اسپیس سے رکھنا ہے۔ اس کو بھی رائس ہونے کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھنا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا پھول جانا ہے تو ساتھ بھی چپکیں گے نہیں۔ تو یہ دیکھیں میں ابھی آپ یہ پھول گئے ہوئے ہیں 10 منٹ کے بعد۔ اب اس کو میدے میں ڈسٹ کر کے تو اس کا ریپ بناؤں گی۔ پہلے آہستہ آہستہ سے اس کے اوپر میں نکال لینے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ اس کے اندر جو ببلز بنے ہوئے ہیں نا وہ نکل جائے۔ تو پھر بیلنے کی مدد سے اس کو بیلوں گی۔ سٹیپ بائی سٹیپ ساری ایسے ہی میں ریپ جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لوں گی، ساتھ ساتھ نہیں بنانے، پہلے سارے ریپ میں تیار کر لوں گی تو پھر اس کے بعد میں اس کو پکاؤں گی۔ اس کے اندر آلریڈی گھی ڈلا ہوا ہے، تو جب ریپ کو ہم نے کوک کرنا ہے نا تو پھر ہمیں اس کے اوپر گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ریپ بنے ہوں گے نا وہ بہت ہی سافٹ بنیں گے۔ یہ بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو یوز کر لیں، لپیٹ کے اچھی طرح سے فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے گھی نہیں لگایا، میڈیم آنچ پر میں نے اس کو پکایا ہے۔ تو ایسے ہی میں ساری جو ہے ریپ ہے وہ تیار کر لوں گی آہستہ آہستہ سے۔ تو دیکھیں ان کی لک میں نے بہت ہی آہستہ آہستہ سے کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ریپ جو ہے وہ بہت ہی سافٹ بنے ہیں۔ تو یہ سارے جو ریپ ہے وہ میں نے تیار کر لیے ہیں۔ اب میں اس کی یہ جو سوسز ہیں وہ ریڈ اور وائٹ سوس تیار کروں گی۔ اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے، تو یہ ہمارا ریڈ سوس جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اور وائٹ سوس کے لیے دہی لیا ہے، یہ میں نے اس کے اندر کالی مرچ ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، اور یہ میں نے
ڈرائی کیا ہوا دھنیا ڈالا ہے اور کرش کر کے کھیرا جو ہے اس کا پانی نکال کے وہ ڈالا ہے اور لہسن ادرک کا پیسٹ 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ڈال لیا ہے۔ ریڈ سوس جو ہے وہ لگانے سے اس کا تیکھا پن آتا ہے، اور جو وائٹ سوس ہے نا وہ لگانے سے نا کریمی سا فلیور آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ دونوں سوسز جو ہیں وہ ریپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، دونوں ہی لگانے چاہیے۔ ریڈ لگا کے لیئرز تو پھر اوپر وائٹ سوس کی لیئرز لگانی ہے، پھر چکن لگا کے تو جو ویجیٹیبل سلاد جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، آپ چاہے تو کھیرا بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے چونکہ وائٹ سوس کے اندر کھیرا ڈالا ہوا تھا تو اس لیے میں نے نہیں وہ لگایا، تو یہ بعد میں نے مایونیز لگا لیا، جیسے ہمارا جو ریپ ہے وہ بالکل تیار ہے۔ ایسے ہی میں سارے ریپ جو ہے وہ تیار کر لوں گی۔ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس کرنا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی لک جو کیسی اچھی لگ رہی ہے، یمی یمی سی، دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ نے میری ویڈیو کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں، یہ بہت ہی سافٹ ہے، تو اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔